العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين: وأما حق الله الأكبر فأنك تعبده ولا تشرك به شيئا. صلوات یہ فقرہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو کل بھی عرض کیا گیا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین حضرت کا ایک تفصیلی بیان ہے حقوق کے سلسلے میں، اور اب یہ کئی سال چلے گا انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ کل مقدمتاً جو بات عرض کی گئی کہ سماج کس پستی میں تھا، پیغمبر نے اس کو کس بلندی تک پہنچایا، اور پھر 50 برس جاتے جاتے پیغمبر کے امام حسین کی شہادت تک نوبت آ گئی، اور لوگ اتنا گر گئے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کے لیے بس چاشنی کے طور کے اوپر ہے، اور یہ بھی اس وقت تک ہے کہ جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ذرا سا ان کو اگر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو یہ جو چٹنی کے برابر دین ہے وہ بھی دین رخصت ہو جاتا ہے. سماج اتنا گر گیا تھا کہ جہاں چوتھے امام نے فرمایا مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو واقعاً ہم سے محبت. سماج اتنا گر گیا تھا اور چاپلوسی اس حد تک پہنچ گئی تھی، جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ حجاج ابن یوسف نے دوران تقریر کوفے میں اپنے یہ بات کہی ان لوگوں کے متعلق جو مدینے گئے تھے زیارت پیغمبر کے لیے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، سب سڑی گلی لکڑیوں کا طواف کر رہے ہیں. حلا طافوا قصر امیر المومنین عبد الملک، کیوں نہیں آتے عبد الملک کے قصر کا طواف کرتے؟ کیا ان کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے؟ یعنی اس قدر سماج گر گیا کہ جہاں گورنر جو ہے چاپلوسی میں حاکم کو نبی سے بہتر بتا رہا ہے. تو اب یہ سماج گیا کیوں اتنی کھائی میں؟ سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ ممبروں پر وہی لوگ تھے، تقریریں وہی لوگ کرتے تھے کہ جو ان ممبروں کا استعمال اپنی دنیا کی خاطر کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے نانا نے اس دین کو اس بلندی تک پہنچایا ہو، اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سماج کس کھائی میں جا رہا ہے. تو میں نے کل عرض کیا کہ جس کی چیز ہوتی ہے اس کو درد ہوتا ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اتفاق سے جو ہے وہ حالات یہ ہوئے کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا. تو یہ تو اور غلط ہو جائے گا کہ اگر ہم بیعت کر لیں یزید کی، اس کا مطلب کہ اب جو ہو رہا ہے سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. لہٰذا امام حسین نے اس یزید کی بیعت سے انکار کیا، آئے پورا گھر لے کے کربلا میں قربان کر دیا. مقصد بیان کیا گیا نانا کی امت کے اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر. کل میں نے کہا کہ پھر کہاں ہوا؟ 8 دن میں کون سی اصلاح ہو گئی؟
8 दिन में कौन सा नही अनिल मुनकर हो गया? जवाब उसका यह है कि एक दौर वो था जब चापलूस लोग मिंबरों पर जाते थे और हाकिमियत अपनी बरकरार रखने के लिए हाकिम को रसूलुल्लाह से अफजल कहते थे। लिहाजा मैं एक ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी अपनी शहादत के जरिए से तैयार करके जाऊंगा कि जहां लोग मिंबरों पर आकर के वो कहें जो मेरा नाना चाहता है, जो मैं चाहता हूं, जो दीन चाहता है। और यही वजह है कि आज अगर कहीं आपको वाकईन दीन मिल जाएगा तो इसी फर्श अज़ाब पर मिलेगा। और ये भी अगर आप गौर कीजिए, क्या ये मोजज़े से कम नहीं है? रेहान, तुम क्या कर रहे हो? एमटेक। तुमको अगर क्लास 8 में बैठाल दिया जाए, अच्छा लगेगा? 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुन पाएंगे, चले आएंगे। और ये बच्चा जो सेकंड में होगा, किस क्लास में होगा? फर्स्ट में है। इनको अगर ग्रेजुएशन की क्लास में बैठाल दिया जाए, इनकी समझ में कुछ आएगा? हाई स्कूल वाले को आप पीएचडी में जो है वो थीसिस पकड़ा दीजिए कि इस पे तैयार करके लाओ, उसकी समझ में कुछ आएगा? तो ग्रेजुएशन वाले को 8वें में बुरा लगेगा, 8वें वाले को ग्रेजुएशन की क्लास समझ में नहीं आएगी। क्या क्लास इमाम हुसैन ने कायम की है और कैसा एजाज मौला का है कि फर्स्ट वाला भी इसमें है, हाई स्कूल वाला भी इसमें है, पीएचडी वाला भी इसमें है, प्रोफेसर भी इसमें है, और सब बराबर से लेके जा रहे हैं। ये एजाज नहीं है तो और क्या है? सलवात वर मोहम्मद प्रोफेसर ये नहीं कहता कि कहाँ आके बैठ गए यार, जो है वो अजीब जो है वो दर्जा 4 की बातें हो रही थी। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक एजाज है, एक कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मिंबरों पर आए तो वो कहें जो अहले बैत चाहते हैं। तो उसका एक आसान तरीका यही है कि उनकी रिवायात ले लो और बयान शुरू कर दो। तुमको भी कुछ सीख मिल जाएगी और अवाम को भी कुछ मिल जाएगा। लिहाजा अब आज से वो सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे आपके चौथे इमाम ने हुकूक बयान किए हैं कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, और एक जो है वो जहन में रखे कि हम जो दुनिया में आए हैं फालतू नहीं है। बिला वजह अल्लाह ने हमको, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो क्या है उसको इमाम ने हुकूक के तौर पर बयान किया है। अब जाहिर सी बात है कि जब हक की बात आएगी तो सबसे पहला हक किसका हमारे ऊपर है? वालिदैन। ठीक है, गलत नहीं फरमाया आपने, वालिदैन, लेकिन वालिदैन भी बाद में है, उससे पहले कोई है ना, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम रब है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारी माँ से भी ज्यादा चाहता है, जो हमारे बाप से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है। आप 2-4 दिन जो है वो माँ बाप की नाफरमानी कीजिए, आग कर देते हैं, होता है नहीं होता? और 25 साल से अल्लाह कह रहा नमाज पढ़ो, हम नहीं सुन रहे हैं। तो अगर माँ बाप को आप करने का हक है तो अल्लाह को कहने का हक नहीं, निकल जाओ हमारी बारगाह से। लेकिन उसके बावजूद खुदा क्या कहता है? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ये मेरे हबीब, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह उनका सारा गुनाह माफ कर देगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून।
جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں، ان سے کہہ دو کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو راہ ہدایت مل جائے۔ میرے بھائیوں، علی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول اللہ ہوں، اہل بیت ہوں، ماں ہو، باپ ہو، سب کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن بغیر خدا کے کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ ہی کو نہ مانیں، اس بات کو رسول اللہ پسند کریں گے؟ ہم اللہ ہی کو نہ مانیں، امام حسین اس بات کو پسند کریں گے؟ جس حسین نے جو ہے وہ اللہ اللہ کہتے اپنا سر کٹا دیا، اس حسین کو یہ اچھا لگے گا کہ ہمارے ماننے والے ہمارے چکر میں پڑ کے ہمارے اللہ کو چھوڑ دیں؟ اور ایک چیز عقلی بتائیے، عقلاً بتائیے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تم لوگ کہہ دو گے میں وہ کر دوں گا، تو بھی ان کا بھی تو یہی ذمہ داری ہوگی نا کہ اگر میرے اللہ کے نہیں ہو تو میرے بھی نہیں ہو۔ تو اصل چیز خدا ہے، اصل اللہ ہے۔ ایک بات بتاؤں، لوگ جو ہے وہ عشق کو برا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بغیر عشق کے زندگی بیکار ہے، بغیر محبت کے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کی وجود کا سبب معلوم ہے کیا ہے؟ محبت، عشق۔ کہاں؟ حدیث کیسا یاد ہے نا سب کو؟ میں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا الا فی اولیاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں۔ تو ساری دنیا کا وجود جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کائے پر؟ عشق پر، محبت پر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے محبت کی بیس پہ خلق کیا ہے ساری کائنات کو، ہم بھی خلق ہوئے کس کی بیس پر؟ محبت اہل بیت کی بنیاد پر نہ وجود ہے نا۔ تو اب اس پہلا عشق اس خالق سے ہونا چاہیے، اور جب اس سے ہو جائے عشق، پھر وہ جس سے کہتا جائے اس سے عشق کرتے جاؤ۔ اور اب اگر اس کے کہنے پر عشق کرو گے تو یہی عشق عین توحید ہوگا، مخالف توحید نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے جس اللہ سے عشق کیا اس نے کہا محمد کو چاہو، اس نے کہا علی کو چاہو، اس نے کہا حسین کو چاہو۔ اب حکم خدا سمجھ کے اگر ہم نبی سے محبت کریں، علی سے محبت کریں، حسین سے محبت کریں، تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ علی کی محبت نہیں ہے، یہ حسین کی محبت نہیں ہے، تیرے کہنے پہ چاہا ہے، اس لیے یہ محبتیں بھی تیرے عشق میں ہیں۔ عشق ہے، لہذا سب سے پہلا حق کس کا ہمارے اوپر ہے؟ ہمارے خدا کا۔ لہذا امام نے بھی کیا فرمایا سارے حقوق بیان کرنے سے پہلے؟ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، تمہارے خدا کا تم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ أَنَّكَ تَعْبُدُهُ، عبادت کرو اس کی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے وجود کا مقصد ہی یہی ہے نا؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا امام نے پہلا فقرہ یہی فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، تمہارے خدا کا تم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ أَنَّكَ تَعْبُدُهُ، اس کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو۔ ٹھیک، اگلا فقرہ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اب امام فرماتے ہیں اگر تم یہ کام کر لے گئے، کون سا کام؟ عبادت بغیر شرک کے، لیکن ایک تیسری شرط امام نے لگے، اس پر بحث ہوگی، بِإِخْلَاصٍ، خلوص کے ساتھ۔ اگر تم اس کی عبادت کر لے گئے بغیر شرک کے، شرط کیا ہے؟ بِإِخْلَاصٍ، خلوص کے ساتھ، جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ، نماز ہم پر آپ پر واجب ہے نہیں واجب ہے؟
کس نے واجب کیا؟ اللہ نے. روزہ کس نے واجب کیا؟ اللہ نے. جتنی چیزیں ہم پر آپ پر واجب ہیں کس نے واجب کیا؟ اللہ نے. اللہ پر کوئی کچھ واجب کر سکتا ہے؟ ساری کائنات میں وہ جو چاہے واجب کر دے ہے نا, اس پر کوئی کچھ واجب نہیں کر سکتا ہے نا. یہ سب عقلی بات ہے کہ نہیں؟ اس پر کوئی کچھ واجب. لیکن اگر اللہ خود اپنے اوپر کچھ واجب کر لے تو کیا آپ روک سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ آپ اپنے اوپر واجب مت کیجیے؟ اب آپ کہہ سکتے کیا واقع اللہ نے اپنے اوپر بھی کچھ واجب کیا ہے؟ کہا امام فرماتے ہاں اسی کی بات فکرہ ہے. کیا؟ عبادت کرو اس کی بغیر شرک کے, اور اگر تم نے یہ کر لیا عبادت بغیر شرک کے, مگر شرط کیا ہے؟ بے اخلاص, خلوص کے ساتھ. جعل لک علی نفسہ. اب امام فرماتے ہیں تو اللہ اپنے اوپر تمہارے تئیں واجب کر لے گا. وہ خدا جو ہم پر ساری چیزیں واجب کر رہا ہے, وہی خدا اگر ہم عبادت کر لیں شرک کے بغیر خلوص کے ساتھ, تو امام فرماتے وہ اپنے اوپر واجب کر لے گا. کیا؟ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ, کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے, آخرت میں بھی کافی ہو جائے. کہ خدا اپنے اوپر واجب کر لے گا, اور جو کچھ تم چاہتے وہ سب تم کو دے دے گا. واجب اللہ کے اوپر ہی ہو جائے گا, خود کر لے گا. صلوات پر محمد. اب یہاں پر آئیے تو امام نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حق تم پر کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اب یہ عبادت کتنی قسمیں ہیں عبادت کی؟ موٹے طور پہ اوپر عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری کیا ہے؟ کہ جہاں عبادت کرنے والا اس کا اپنا کوئی رول نہیں ہے, وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر. جیسے فرشتے ہے نا. فرشتے کیا؟ انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی نہیں کر رہی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب اللہ کی عبادت, اللہ کی تسبیح, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور مجبور ہے تسبیح کرنے پر. تو ایک قسم ہوئی عبادت کی کیا؟ مجبوری, جبرن ہو گئی بات. دوسری عبادت کی قسم کیا ہے؟ اختیاری. جہاں مجبورن عبادت ہوگی وہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم عبادت کیوں کر رہے ہو؟ مجبور ہے بھائی. آپ چاند سے پوچھ سکتے ہیں عبادت کیوں کر رہے ہو؟ سورج سے پوچھ رہے ہو؟ تھوڑا سا تفریح اتباع کے لیے ایک لطیفہ سن لیجیے, آپ تھوڑا فریش ہوتا رہے نا آدمی. صلوات پر محمد. پیسے والے آدمی نہیں تھے. اچھا اس طرح کے آدمی کے پاس پیسہ اکٹھا ہی نہیں ہوگا. جو سرکار کا چاپلوس نہ ہو اس کے پاس کہاں پیسہ آئے گا؟ وہ تو آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو نوٹ بندی کا پتا تھا, کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو کس کو نہیں پتا تھا؟ وہ بیچارے لوگ, ان کو پتا نہیں تھا. بہرحال وہ تو میڈیا والے جانے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بندہ. تو لیکن اتنا فیکٹ ہے کہ بہلول جو ہے سرکاری آدمی, اور جب سرکاری آدمی نہیں ہے تو یہ کسی کے یہاں کرائے پر رہتے تھے. کوئی مکان لے لیا, کرائے بیچارے رہتے تھے. وہ بڑا مخدوش قسم کا تھا. اس نے بھی سوچا صاحب ان کو دے دو. تو وہ لکڑیوں کی چھت وغیرہ جب اس پہ چلتے تھے تو وہ آواز کرتی تھی. تو انہوں نے اپنے مالک مکان سے کہا کہ بھائی تھوڑا ریپیئر کرا دو یار.
سمجھے؟ یہ بار بار جو ہے اس میں تو ہلتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے. تو وہ بھی تھا تھوڑا کچھ مذاقی قسم کا آدمی، اس نے بہلول کی چٹکی لینا چاہیے. کہنے کیا بھائی بہلول، قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ ہلتا تھوڑی ہے مکان ہمارا، یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تو بہلول کے جواب سنیے. بہلول کہنے کہ بھائی مجھ کو تسبیح میں اعتراض نہیں ہے، ڈر یہ لگتا کہیں سجدہ نہ کرنے لگے. صلوات محمد. اب تو فریش ہو گئے، 15 منٹ چلے گا معاملہ، 15 منٹ پھر دیکھا جائے کوئی ڈوز ملے گا انشاءاللہ. تب تک یاد آ گیا تو صلوات محمد. تو جہاں عبادت جبرن ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے، لیکن جہاں عبادت اختیاری ہے وہاں سوال ہوگا کہ یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں. اختیاری کیا مطلب ہے؟ چاہے کرے اور چاہے نہ کرے. جہاں اختیار ہوا وہاں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو. اب یہ کیوں میں 3 جوابات دیے گئے ہیں. بہت مشہور روایت ہے، اس میں سے میرا اپنا خیال ہے کہ 50% سے اوپر لوگوں کو میں بھی پاسبل کی روایت یاد ہو. اور یہ فقرہ کسی اور کا نہیں، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. پھر بات کہوں کہ 2 طرح کی عبادت ہوئی، ایک جبری اور ایک اختیاری. جبری میں کیوں کا سوال نہیں ہے. جہاں اختیار آیا وہاں یہ سوال ہوگا کہ آپ یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں. دنیا سو رہی ہے، 4 بجے بھور میں اٹھ کر کے تم نماز شب کیوں پڑھ رہے ہو، پاگل ہو؟ تو اختیار کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں کے اوپر 3 جوابات ہیں. بعض روایتوں میں ایک اور ہے جو چوتھا ہے، اور یہ روایت امام حسین علیہ السلام سے ہے. فرماتے ہیں، اب سنیے، کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لالچ کی بنیاد پر. کاہے کی بنیاد پر؟ تمام لالچ کی بنیاد پر. اچھا ایک بات اور کہہ دیں کہ یہ جتنی قسمیں عبادت کی ہیں، میرے بیان سے غلط میسج نہ جائے، یہ غلط نہیں ہے. ہاں کیٹیگری ہے، بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، غلط چیز. لیکن کسی کی جو ہے وہ ہم یہ نہیں کریں یہ غلط ہے. پہلی قسم عبادت کی کیا؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ تمام، یعنی لالچ کی بنیاد پر. یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا. چنانچہ کہا ہے، قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا. کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اجرت ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے. یا من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، خدا ان لوگوں کو ایسی جنت میں جگہ دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تو اب اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو آیا نہیں آیا کہ ایسی جنت ملے گی جس میں نہریں ہیں. اب اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مغفرت عطا کرے گا، اجر عظیم عطا. اس تصور کے ساتھ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو لالچ والی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تمام والی. میں نے کہا کہ بری نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ابھی آئے گی. دوسری قسم عبادت کی کیا ہے؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر. پہلی کیا تھی؟ تمام. دوسری کیا ہے؟ خوف کی بنیاد پر. یہ بھی آپ کو قرآن میں آیتیں اس طرح کے مل جائیں گی. ارشاد ہوتا ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی. کاہے سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، قیامت کے عذاب سے. تو اب یہ جو نماز روزہ کر رہے ہیں یا گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ گناہ نہ کرنے کا بیس کیا ہے ان کا؟ عصیتو، ہم ڈرتے ہیں. اخاف، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہم کو سزا ملے گی. یا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اس قیامت کے دن سے. ہو گئی بات.
کہیں کے اوپر دونوں اکٹھا کر کے آیت موجود ہے. ایک جملہ کہہ دوں، صلوات پر محمد. ہم کو اللہ توفیق، اللہ کے اوپر الزام کیوں لگائے؟ شیطان بہکاتا ہے، سمجھے آپ؟ سوتے رہتے ہیں ہم اس منزل پر نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک عربی کا مقولہ ہے، احب الصالحین ولست منہم، نیکوں سے محبت کرتے ہیں اگرچہ نیک نہیں ہے. سمجھے؟ اس بنیاد پہ نہ کر. نیکیاں جو خدا کی طرف سے ہیں اس کا ثواب طے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا. الگ الگ جگہوں پر موجود ہے. 2 نیکیاں ایسی ہیں جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ اس کا ثواب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے الا اللہ، سوائے خدا کے. نمبر 1، جو کسی مومن کو کھانا کھلائے. حدیث موجود ہے کہ سوائے اللہ کے لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے کہ اس انسان کو ثواب کیا ملنے والا ہے جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، سوائے خدا کے. دوسری روایت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھتے ہیں، ان کے لیے روایت ہے کہ ان کا ثواب اللہ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے. ہو گئے. تو بہت اہم ہے نماز شب. چنانچہ اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا عن مضاجعہم، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. یہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں راتوں کو. کاہے کے لیے اٹھتے ہیں؟ یدعون ربہم، رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. خوفاً و طمعاً، خوف کی بیس پر بھی اور طمع کے بیس پر بھی. یعنی ان کو عذاب کا خوف بھی ہے اور ثواب کا شوق بھی ہے، لالچ بھی ہے. اور میں نے کہا کہ یہ بری بات امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو متقیوں کے صفات بیان کیے ہیں اس میں ایک صفت متقیوں کی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم، اگر اللہ کی طرف سے ان کی عمر معین نہ ہوتی، لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، اگر ان کے اوپر اختیار ہوتا، معین نہ ہوتا موت کا وقت، تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ ٹھہرتی، خود نکل لیتی. امام فرماتے جانتے ہو کیوں؟ شوقا من الثواب خوفا من العقاب، ثواب کے شوق میں عذاب کے خوف میں. یہ متقیوں کی علامت ہے. تو خوف میں عبادت کرنا بری بات نہیں ہے، لالچ میں عبادت کرنا بری بات، لیکن ایک قسم ہے عبادت کی. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں، اور ان دونوں سلسلوں میں قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں. جب آپ یہاں تک آ گئے تو اب میں آپ کو سناتا ہوں اسی چیز کو ایک خوبصورت حدیث میں امام حسین سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا. صلوات محمد. کیا فرماتے ہیں؟ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، ابھی حدیث امام حسین کی، ابھی تک آیتیں تھی. ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں. وہ کاہے کی لالچ میں بیان ہو چکا آیتوں سے. فتلک عبادت التجار، اب امام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت بزنس مینوں کی ہے، یہ عبادت تاجروں کی ہے. نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، حج میں جائیں گے یہ ثواب ملے گا، یہ کریں گے یہ ملے گا. تو جو لوگ لالچ کی بیس پر عبادت کرتے ہیں، فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً،
اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف میں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. امام فرماتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے, یہ نوکروں کی عبادت ہے. یہ نہیں کیا تو ڈنڈے پڑیں گے, یہ نہیں کیا تو تنخواہ کٹ جائے گی, یہ نہیں کیا تو جہنم میں جائیں گے, یہ نہیں کیا تو عذاب میں جائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی عبادت کیا؟ تِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ, یہ غلاموں کی عبادت ہے. اس کے بعد تیسرا فقرہ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ. تیسری قوم ہے کہ جو نہ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتی ہے, نہ خوف کی بنیاد پر عبادت کرتی ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ قاسم. یہ دو آنکھ ہے, یہ ناک ہے, یہاں ہونٹ بنا ہوا, چہرہ بنا ہوا ہے. بہت خوبصورت نہیں ہوں, گورا بھی نہیں ہوں, لیکن اتنا کوئی خراب بھی نہیں لگتا ہے نا, الحمدللہ. لیکن یہ بتاؤ, تم اپنی عقل سے سوچو بیٹا, یہ اللہ نے ہم کو یہاں پلین کر دیتے, یہ پورا پلین, اور ایک عدد یہاں آنکھ لگا دیتا, کیسے لگتے بولو؟ تب کوئی ممبر بیٹھاتا ہم کو, ارے یار مسکین کس کو ملا رہے یار, تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. ہوگا نہیں ہوگا؟ انصاف سے بتائیے, وہ جنت میں ڈالے یا نہ ڈالے, جہنم سے بچائے یا نہ بچائے, یہی کیا کم ہے کہ اس نے آنکھیں دی اندھا نہیں بنایا, اس نے عقل عطا کی دیوانہ نہیں بنایا, اس نے زبان عطا کی گونگا نہیں بنایا, اس نے لنگڑا اور لولا نہیں بنایا. تو کچھ لوگ اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں, نہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں, بلکہ عبادت کرتے کیوں؟ شکر اللہ, اس کے شکریہ کی خاطر. تو نے ہم کو یہ عطا فرمایا. اس کے لیے جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ, یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. پہلی والی لالچ, یہ تاجروں کی عبادت. خوف, یہ غلاموں کی عبادت. کچھ لوگوں کی عبادت ہے شکر اللہ, خدا کے شکریہ کے طور کے اوپر, وہ کچھ دے یا نہ دے, یہی کیا کام ہے نا, شکر اللہ. چوتھا صلوات پر محمد کیا ہوگا؟ تین ہی ہے. بعض روایتوں میں شکر کی جگہ دوسرا لفظ ہے چوتھا, اس کو میں نے کہا دونوں ہو سکتا ہے. کیا؟ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ خوف میں, نہ طمع میں, نہ شکریہ پر. کیا مطلب؟ اپاہج ہیں, لنگڑے ہیں, لولے ہیں, چلنے پھرنے سے معذور ہیں, اس کے باوجود تسبیح لیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے مل جائے گا فرات آپ کو, بنی اسرائیل وغیرہ آپ واقعات پڑھیے تو ان کو کیا ہے, نہ شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ زبان ہے, کچھ نہیں ہے, اس کے باوجود میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ حبا لہ, کچھ لوگوں کے دل میں اللہ کا ایسا عشق بیٹھا ہوا ہے کہ اب وہ جو عبادت کرتے ہیں نہ طمع نہ لالچ نہ شکریہ, وہ عبادت کرتے ہیں عشق الہی میں. اور جہاں عشق درمیان میں آ جاتا ہے پھر معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں کہ کسی اور کی وجہ سے عبادت کریں. صلوات در مزاج ہے, معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. آگے بلند سلمان, محبوب کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. اب سن لیجیے, آپ تھوڑا سا دیکھیے, کبھی کبھی جو ہے کچھ بےتکی چیزیں یوز کی جاتی ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. ایک بہت خوبصورت عمارت ہے, اتفاق سے جو ہے اس پہ زینہ نہیں بنا, کیا کریں, گھنٹے کی کوئی اوقات نہیں ہے,
لیکن اب مجبوری ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. لہذا میری بات کا برا مت مانیے گا. عشق کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عشق حقیقی، ہے نا، خالق کا عشق، مالک کا عشق، یا اس نے جس سے کہہ دیا اس کا عشق. یہ عشق حقیقی ہے. اور ایک عشق ہے جو ہم کو آپ کو آپس میں ہو جاتا ہے نا. تجربہ یہ ہوا ہے کہ اگر یہ عشق رشتے میں بھی تبدیل ہو جائے تب بھی بہت دن نہیں چلتا. اس کو نوٹ کر لیں ہمارے لڑکے بھی کہ آج ہوش میں نہیں ہے، یہ ہے بہت دن نہیں چلتا. 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال. میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے بچہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، وہ الگ رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں کیا کروں، ہے نا. لیکن جس میں دوام نہیں ہے اس عشق کا حال معلوم ہے. اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کو یہ مجازی لگ جائے، نہ اس وقت ابا دکھائی دیتے ہیں. فطرت بتا رہا ہوں آپ کو، سب کے اوپر بیتی ہوں. نہ اس وقت ابا دکھائی دیتے ہیں، نہ وہی بیٹا کہ جو اتنا جذبان ہے میرے باپ کو ایک زبان مشکل خیریت نہیں ہے. یہ آخری منزل ہے پورے باپ سے محبت کی. لیکن ایک ذرا سا کہیں جو ہے چھوٹا موٹا عشق ہو گیا تو نہ ابا دکھائی دے رہے ہیں نہ اماں دکھائی دے رہی. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جس کے اوپر پڑی ہے وہ سمجھتا ہے ارے بیٹا بات پھیلنے کی بدنام ہو جائے. آپ کو پتا بھی پھیل چکی ہے. ہر طرح کے ایک معمولی سا مجازی عشق ہو جائے تو معشوق کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اگر کسی کو سچ میں اللہ سے عشق ہو جائے تو اب اس کو خدا کے علاوہ کچھ دکھائی دے گا کہ ہم کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، جہنم سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. وہ تو اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، میرا خدا ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. اب سنیے اب جو آپ سے بات ہو رہی تھی صلوات پر محمد سنیے. اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بڑے بھائی ہیں، مومن آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک دن کسی مجلس میں میرے ساتھ ہو گئے. وہ بیچارے جو ہے وہ ہمارے یہاں کے تھانے پر پوسٹڈ ہیں، ان سے بھی تعلقات ہیں. ان کے والد کی مجلس تو گئے 100-150 کلومیٹر فاصلہ، تو ان سے بھی کبھی آپ لوگ آئیے گا تو 3-4 لوگ گئے. ہماری جو گاڑی ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں، تلاوت بھی مل جائے گی. تو خمار 12 بنتی بھی تھے، سمجھے. تو وہ ہمارے عباس بھائی نے خمار 12 بنکی کو لگا دیا. کچھ دیر تک تو انہوں نے برداشت کیا، پھر کہنے لگے پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے وہ غزل سنتے ہیں، وقت کی بربادی سے کیا ملنے والا ہے. بات تو ٹھیک تھی. تو میں نے اپنے ڈرائیور نے کہا یار عباس بھائی بند کر دو، یہ لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں ہے، خمار نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن صلوات پر محمد، خماری صاحب ہے نا، آندھیو جاؤ کرو آرام، ہم نے خود ہی دیا جلا ڈالا، آپ نے دیا بجھا ڈالا. تو اگر دیکھیں بہت کچھ معانی اس میں نکلتے. ایک عرب شاعر ہے جاہلیت کا، مین شاعری جو ہے اسلام سے پہلے کی مانی جاتی ہے عربوں میں. اس کے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں خالی قریب کرنے کے لیے، ہے تو غزل کا. اس نے اپنے دنیاوی محبوب کے لیے کہا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی عشق میں جاتا کہاں تک ہے. ٹھیک، یہ بتائیے عشق ہوتا کہاں ہے، جگہ کہاں ہے جس میں ہمارے عشق کی؟ عقل، دل. تو عشق کہاں ہوتا ہے، عشق کی جگہ کہاں ہے؟ دل. اب اگر کوئی آپ کو کوئی جملہ کہتے جو تیر کی طرح چبھتا ہے، کوئی طنز کر دے، وہ طنز کہاں جا کے لگتا ہے؟ وہ بھی یہی نا، جہاں عشق ہے وہیں وہ طنز بھی جا کے وہیں فٹ ہوتا ہے نا. اب شاعر کی زبان سے سنیے آپ، عزل العوازل حول قلب الطائعی، بڑے اچھا شعر اس کا ہے. کہتا ہے کہ جب ملامت کرنے والے
ملامت کرتے ہیں، ملامتیں چلتی ہیں، تو ملامتوں کو اثر کہاں ڈالنا ہے؟ دل پر نا۔ ملامتیں اس کے دہن سے چلی اور ان کو آ کے میرے دل کے اوپر اثر ڈالنا ہے، دل کے قریب پہنچتی ہے، لیکن وہاں ان کو احساس ہوتا ہے کہ پورے دل میں تو آگ لگی ہوئی ہے عشق کی، لہذا دل تک پہنچنے سے پہلے ہی جل کے خاک ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ کوئی چیز رکھی ہے اور آپ کو وہاں جانا ہے اور ادھر سے پوری جو ہے وہ آگ کی دیوار لگی ہے، جیسے ہی گئے چل جائے گی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ایسی میرے دل میں سینے میں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے کہ ملامتیں پہنچ ہی نہیں پاتی، اس کے پہلے ہی چل کے خاک ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ عاشق کو کسی ملامت کا اثر سمجھ میں آ گئی نا؟ صلوات در محمد شاید کی بات سمجھا رہا ہوں۔ عاشق عشق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر معشوق کے علاوہ اور کوئی چیز اثر، آپ لاکھ اس کا برا بھلا کہیے اس کی صحت کا اثر ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچتی نہیں، چل کے خاک ہو جاتی۔ ہو گئی بات، یہ تو ہو گیا شاعر کی بات۔ اب حدیث سن لیجیے، امام نے بھی کہا بھائی عشق کی بات تو یہی ہے، عشق کا خصوصیت یہی ہے۔ اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاہم فاتهموه على دینکم، اگر دیکھو علماء کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے، فاتهموه على دینکم، فوراً اپنا دین ان سے بچاؤ۔ کس سے بچانے کی بات ہے؟ ان علماء سے جن کو دنیا سے محبت ہے۔ آخر مولا کیوں؟ امام فرماتے اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے، یہ محبت کی خصوصیت ہے۔ اگر کسی عالم کو دنیا سے محبت ہے تو وہ دنیا کے اشارے پہ چلے گا، تمہارے دین سے اس سے مطلب۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ عشق کا اپنا ایک رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی کے یہاں عشق ہوتا ہے تو اس کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھائی ہو گئی نا بات۔ آپ اس کو گالی دیجئے، آپ اس پر پتھر ماریے، آپ اس کو جو ہے پاگل کہیے، آپ اس کو دیوانہ کہیے، اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شان علی۔ شان علی صاحب، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈنڈا لے لیجئے موٹا سا، اور اس کو نہیں مارنا نہیں، بتا رہا کیا کرنا ہے۔ ایک ڈنڈا لے لیجئے اور اس کو دونوں ٹانگوں کے بیچ رکھ لیجئے اپنی، اور کہیے کہ یہ میرا گھوڑا ہے۔ سنیے، کہیے یہ میرا گھوڑا ہے، اور یہاں سے لے کر کے پروت کا جو امام باڑا ہے وہاں تک اچھلتے کودتے جائیے، چل میرے گھوڑے، چل میرے گھوڑے۔ سیستانی کا حکم آیا خاص کر کے آپ کا نام لے کر کے، کریں گے ایسا؟ کیوں؟ مولانا مجھے پاگل ہوں میں، دیوانہ، میرے سماج میں عزت ہے میری، سماج میں آبرو ہے میری، آپ کیا کہ لوگ پاگل کہیں گے مجھ کو؟ 2 منٹ کے لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا بہلول کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا بہلول کے پاس عزت نہیں تھی؟ کیا بہلول کے پاس آبرو نہیں تھی؟ اور وہ صاحب ڈنڈے کا گھوڑا بنائے ٹک ٹک چلے جا رہے ہیں۔ بہلول کو کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، بہلول کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ عشق کی ایسی آگ لگی ہے کہ معشوق کے علاوہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ صلوات در محمد ہو گئی نا؟ تو جس سے محبت ہے اس سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں سکتا۔ سوال کا جواب دیں گے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حسین کے عاشق ہیں،
تو عشق کی خصوصیت یہ ہے کہ معشوق کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر حسین کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے، تو جہاں میرا خیال آیا وہیں سے عشق رخصت ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد ہو گئی۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر کی بنیاد پر، اور لاسٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں عشق کی بنیاد پر۔ ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے، ان کو اپنے رب سے عشق ہے۔ میں کہوں یہ فکرہ کس کا ہے؟ امام حسین کا نا۔ میں کہوں گا مولا۔ اچھا، اس پورے مجمع میں کوئی ہے جو بغیر ثواب کی نیت کے عبادت کرے؟ انکلوڈنگ مائی سیلف۔ کوئی ہے جو بغیر عذاب کے تصور کے عبادت کرے؟ یہ دعا پڑھا کیجئے۔ کیا ہے اس دعا کا فائدہ مولانا؟ پہلا سوال ہمارا آپ کا یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اس سے حافظہ کبھی ہوگا، جی جی آ رہے ہیں، لکھ کے رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کو پلائے، تو چاہے جتنی دعا ہو، چاہے جتنی عبادت ہو، ہم آپ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ ثواب کیا ہے؟ مولا آپ نے اتنی قسمیں بتا دی۔ کچھ لوگ شکریہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ہے وہ عشق میں عبادت کرتے ہیں۔ پاسبل نہیں ہے، ایسا بھلا آدمی کوئی ملے گا؟ عجب نے امام حسین جواب دے، کوئی ملے یا نہ ملے، کم از کم میرے باپ کی حدیث تو تم نے سنی ہوگی کہ جہاں مولا نے فرمایا، خدا میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے، اس لیے عبادت کی۔ ارے میں نے کہا مولا آپ بھی کس کی مثال لائے؟ علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ وہ امام ہے، وہ معصوم ہے، کہاں ہم کہاں وہ؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کربلا میں کتنے معصوم ہیں ذرا بتانا؟ جی ایک تو آپ خود ہی معصوم ہیں، اور میں نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام معصوم ہے، اور میں نے کہا امام باقر علیہ السلام، بس نا؟ حبیب معصوم ہے، حبیب امام ہے، مسلم امام ہے، سعید امام ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب آپ نے ابھی محرم گزرا نہ سنا ہوگا، شب عاشور کے واقعات میں امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو کہا جائیے، کہا نا؟ اکیلے جانے میں تم کو شرم آ رہی ہے؟ ہمارے گھرانے کے کسی کا ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ۔ اجالے میں شرم آ رہی ہے؟ بجھا دیتا ہوں، جاؤ۔ سنا ہے نا؟ اور جب سب نہیں گئے تب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے سب، کہ تو ایسا ہے دیکھو اب یہ آخری رات ہے، کل سب کو مرنا ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے، اور یہ دیکھو، سنا نہیں سنا؟ میں نے کوئی بات تو نہیں کہہ رہا، یہ دیکھو۔ اب کیا دیکھا لوگوں نے؟ کیا دکھلایا حسین نے؟ سب کو اس کی جنت دکھلا دی، مرنے سے کم 15 گھنٹے پہلے دکھلا دی نہیں؟ 10 گھنٹے پہلے دکھلا دی مرنے سے پہلے۔ تو اب تو حبیب نے دیکھ لیا یار یہ جنت میری ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب خوشی خوشی ٹہلو، ناچو کودو کہ صبح جلدی ہو جائے، مر جائے، بات ختم ہے نا؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ شب عاشور اصحاب امام کے خیموں سے دعا، نماز، تلاوت قرآن کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ ابھی جنت تو کنفرم ہو گئی، اب تلاوت کس بات کی؟ جنت تو پکی ہو گئی، اب دعا کس بات کی؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے دنیا میں کوئی عشق کی بنیاد پہ عبادت کرے یا نہ کرے، حسین کے ساتھ جو 72 آئے ہیں، شب عاشور کی عبادت عشق کی عبادت ہے، محبت کی عبادت ہے۔ نہ جنت کی لالچ میں عبادت ہے کہ پکی ہو چکی ہے، نہ جہنم کے خوف میں عبادت ہے کہ پکی ہو چکی۔ صلوات بر محمد۔ اور جب میرا محترم مجمع
یہاں تک آ گیا تو دو روایتیں، حالانکہ وقت پورا ہو گیا مگر اس کو سن لیجیے، پھر پتہ نہیں کل کی مجلس میں یہ موضوع ادھر گھومے نہ گھومے، سن لیجیے۔ جس امام کے یہ بیانات ہیں نا اسی کے دو واقعات میں سناتا ہوں۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی حضرت کی عبادت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ لالچ، خوف اور شکر، اور اس کے بعد عشق والی سن لیجیے آپ۔ اور عشق کا خلاصہ ہم نے آپ کو کیا سمجھا دیا نا کہ جہاں عشق ہوتا ہے معشوق کے علاوہ کچھ سنائی یاد آ گئی سلوات سنیے، معشوق کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کیسے؟ ابھی آپ نام خود بتائیں گے۔ دور پیغمبر میں ایک صاحب تھے جن کے پیر میں تیر لگ گیا اور اتنی تکلیف ہے صاحب کہ لم یمکن اخراجو، اس تیر کا نکالنا ناممکن ہو گیا۔ پھر کس نے رائے دی؟ جناب زہرا نے۔ کیا رائے دی؟ جب نماز میں کھڑے ہو تب نکالو، اور جب نماز میں کھڑے ہوئے نکال لیا ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہی عشق ہے، معشوق کی بارگاہ میں ہے، اپنے جسم کا بھی احساس نہیں ہے، دوسرا تو جانے دو۔ یہ عشق سمجھ میں آ گئی؟ اپنا بھی احساس نہیں ہے۔ ایک اور سن لیجیے، یہ چیزیں جب آدمی نہیں سمجھتا تب اعتراض کرتا ہے، اور سارے اعتراضات کی بیس کیا ہے؟ جہالت۔ مسجد میں صاحب نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، اور آ کر کے صاحب اس نے جا کے بھیک مانگی، آپ نے انگلی کے اشارہ کیا، لے کے چلا گیا۔ بتائیے صاحب نماز کے حالت میں قیدے تیر نکل گیا پتہ نہیں، اور وہ صاحب یہاں رکوع میں ہے، وہ گیٹ پہ چلا رہے ہیں، آپ وہاں تک سن رہے ہیں، اپنے جسم کی خبر نہیں، دوسرے کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ ویرودھابھاس ہے کہ نہیں ہے علی کی زندگی میں؟ جواب علی کی زندگی میں ویرودھابھاس نہیں ہے، ہماری سمجھ میں ویرودھابھاس ہے۔ پوری بات سنو کہ کیا کہ علی نے کب اشارہ کیا؟ پہلے مسجد والوں سے مانتا رہا، علی حالت رکوع میں ذکر الہی میں مشغول رہے، اور جب مایوس ہو گیا اب نہیں ملے گا تو کہتا خدا گواہ رہنا میں خالی جا رہا ہوں۔ اب علی جس محبوب کی بارگاہ میں تھے، جب آواز وہاں پہنچی تب احساس ہوا، لے جاؤ صلوات پر محمد کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ویرودھابھاس ہے، یہ ہماری عقل کی کمی ہے۔ یہ عبادت کہاں میں ایسی عبادتیں ہیں کہ جو پوری کائنات کو بخشوا سکتی ہے۔ چالاک ہے وہ لوگ جو ایسے عبادت گزاروں کی چاپلوسی میں لگے رہے، سمجھا کہ ان سے جگاڑ ہو جائے گا، ان کے ذریعے بچ جائیں گے۔ ہمارے عمل کی تو کوئی اوقات ہے نہیں، ہماری نماز کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں۔ راجدھانی میں اگر جنرل ڈبہ ایک لگا دیے تو کیا وہ آگے نہیں جائے گا؟ خدا ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے بھر دے۔ اسی لیے ہماری دعاؤں میں سکھایا گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، رب اخرجنی حب الدنیا من قلبی، اخرج حب الدنیا من قلبی۔ خدا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ یہ دنیا کی محبت نکال دے کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنی محبت ڈال دے، اور جب اس سے محبت ہوتی پھر وہی بات۔ تو صحیح معنوں میں عاشق وہ ہے جس کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں، صحیح معنوں میں محب وہ ہے جس کو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ دو روایتیں سن لیجئے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں روایت کہتی
ہے وَسَقَطَ لَهُ ابْنٌ فِي بِئْرٍ، امام سجاد کا ایک بیٹا گر گیا. کہاں؟ فی بئر، کنویں میں. فَتَفْزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ حَتَّى أَخْرَجُوهُ، مدینے والوں نے شور مچ گیا. اس کو پڑھنے کی ضرورت تھوڑی، ابھی یہاں بھی لڑکا کنویں میں گر گیا کتنا ہنگامہ ہوگا بتائیے، ہے نا؟ امام کا بیٹا کنویں میں گر گیا کتنا شور ہوگا. فَتَفْزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، پبلک بڑا شور مچ گیا، یہاں تک کہ وہ بچہ کنویں سے نکال لیا گیا. امام کا حالت کیا ہے؟ وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّي، امام نماز میں تھے. فَمَا زَالَ عَنْ مِحْرَابِهِ، مگر وہ مستقل محراب میں رہے، محراب سے نماز نہیں سے الگ ہوئے، نماز پڑھ رہے نماز پڑھ رہے نماز پڑھ رہے. فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ، تو لوگوں نے اس بات پہ ان سے سوال کیا، مولا اتنا شور ہوا، آپ پلٹ کے آئے تک نہیں، اتنا ہنگامہ ہوا، آپ نکلے تک نہیں، آپ کا بیٹا. امام کے جواب سنیں گے، فرماتے ہیں ما شعرت، ارے مجھے احساس نہیں ہوا. سوال یہی ہے، اب سمجھے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا سب کا ایک جیسا حال ہے. عبادت ہو، علم ہو، تقوی ہو، ما شعرت، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا. انی کنت اناجی ربا عظیما، میں اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا. مطلب وہی ہوا کہ جب میں اس سے مناجات کر رہا تھا تو اس کے علاوہ مجھے کوئی آواز سنائی. ہو گئی بات. ایک تو یہ ہوا، اس میں کیا پبلک کا شور ہوا، کسی نے امام کو پکارا نہیں. دوسرا کیا ہے جس میں امام کا نام لے کر لوگ پکار رہے کیا؟ وَوَقَعَ الْحَرِيقُ وَالنَّارُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، جس گھر میں امام رہتے تھے اسی گھر میں آگ لگ گئی، جس میں تھے رہتے تھے، جس میں تھے موجود تھے، اسی میں کیا ہو گیا؟ آگ لگ گئی. وَكَانَ سَاجِدًا فِي صَلَاتِهِ، امام علیہ السلام نماز میں اور سجدے کی عالم میں تھے. وہاں تو کسی نے امام کو پکارا نہیں، جنرل شور تھا. یہاں پکار، یبن رسول اللہ النار، یبن رسول اللہ النار، اے فرزند پیغمبر آگ لگی ہے، اے فرزند پیغمبر آگ لگی ہے. اور امام کے مستقل سجدے میں اٹھا ہی نہیں سکتے. بہرحال آگ بجھا دی گئی. جب نماز تمام ہوئی، سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں نے پوچھا مولا اتنا آپ کو پکارا گیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، کس چیز نے آپ کو اتنا بے نیاز کر دیا تھا؟ فرمایا نار الآخرہ، جہنم کی آگ. ہو گئی بات نا؟ یہ سب درس ہے ہمارے لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اندر اپنا عشق ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے. اور جب اس کی محبت آ جاتی ہے نا تو پھر نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ اولاد، کچھ نہیں. یہ فقرہ کس کا معلوم ہے؟ امام حسین کا. سناتا ہوں میں آپ کو. جب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو ایک جملہ امام حسین کا ہے، حون علی بما، یہ عشق کی بات ہے، حون علی بما نزل بی فإنه بعین اللہ. جتنی مصیبتیں نازل ہونا ہے ہو جائے میرے اوپر نازل، سب میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ فإنه بعین اللہ، اس لیے جو ساری مصیبتیں میرے خدا کے سامنے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو جہاں یہ احساس ہو جائے کہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے، وہاں ساری مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ساری مصیبتوں کو بقول کسی شاعر کے، میں شعر اور جلدی نہیں پڑھتا کہ کبھی کبھی کچھ شعر اچھا لگ جاتا ہے. اسی مفہوم کو کسی شاعر نے، نام آپ کو پتا ہوگا تو مجلس کے بعد بتائیے گا، ہے کسی بڑے کا، اکبر سا محلقہ ہو یا عباس سا جری، یہ نا معشوق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی بات شاید اس شاعر نے کہی ہے. اسی لیے واقعاً اگر کوئی شعر ڈوب کے کہے نا، روایت کہتی ہے شعراء اللہ کے شاگرد ہیں. کسی بھی
اکبر سمجھ لقا ہو یا عباس سا جری، تجھ کو سبھی عزیز تھے لیکن خدا کے بعد تو حق اللہ الاکبر، تمہارے خدا کا تم سے بڑا حق ہے، اس کی عبادت کرو بغیر شرک کے۔ اگر یہ کام کر لے گئے خلوص کے ساتھ تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے، تمہارے لیے کیسا کافی ہوا ہے خدا، کیسا کافی ہوا ہے خدا۔ اپنے زمانے کے سپر پاور کا نام ہے یزید، ہے نا، اور حسین آخری حد یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو پانی پلانے تک کے لیے نہیں ہے حسین کے پاس، ہے نا۔ یزید کے پاس سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے نا۔ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خدا ہے، اور خدا نے کہا مجھ پر واجب ہے کہ میں دنیا میں بھی کافی ہو جاؤں، آخرت میں کافی کیسے ہوا جس کے پاس سب کچھ ہے۔ آج دھیرے دھیرے نکل رہے لوگ یزید کو رضی اللہ کہنے والے، اسی سے پوچھے جس نے رضی اللہ کہا ہے کہ تم تو بہت چاہنے والے ہو نا، تم تو بہت یزید کے عاشق ہو، ذرا بتا دو تمہارے مولا کی قبر کہاں ہے یزید کی، بتا دو، بہت چاہتے ہو یزید کو نا، جس کے پاس سب کچھ تھا آج اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے فقط خدا ہے، اس نے حسین کا روضہ ہر دل میں بنا دیا، ہر قلب میں وہ حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا، خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہے، خدا تمہارے لیے آخرت میں بھی کافی ہے۔ یہی کربلا کا درس ہے، یہی حسین کا درس ہے، عشق خدا، عشق اللہ۔ بس 2 جملے طولانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، کل 5-7 منٹ کم کر دوں گا، مسائل بھی مختصر پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام آئے در خیمہ پر، بات چلی تھی ہماری اس 4 برس کی بچی کے اس متعلق۔ امام حسین کتنی سمجھدار ہے، کتنی سمجھدار ہے، نہیں ٹھہری کہ بابا جب جائیں گے تو سلجھلاہی سے تو جائیں گے، آ کے دروازے کے پاس ٹھہر گئے۔ امام حسین آئے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہے نا۔ ایک بار بھی جو کہا ہوتا مت جاؤ بابا، بیعت کر لو بابا، نہیں، الٹا روایت کہتی ہے فرمایا ٹھیک ہے جائیے، ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لیجئے۔ امام حسین چلے گئے، مولا شہید ہو گئے۔ شہادت اس بچی کی واقعی مظلومیت دیکھیں، اللہ جہاں تک کرے گا آج کل پرسوں سناؤں گا۔ امام حسین شہید ہو گئے، خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی، خود یزیدی سپاہی ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3-4 سال کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میں دوڑا کہ بچی ہے ذرا بجھا دو، بچی میری نیت نہیں سمجھ رہی ہے، وہ بھاگی، لیکن ایک بچی ہوئی کتنا بھاگ سکتی تھی، میں نے دوڑ کر اس کو پکڑا، اسے گردے کی آگ بجھا دی۔ جیسے اس نے ذرا سی مہربانی مجھ سے دیکھی، کہنے لگی شیخ مدینے کا راستہ بتاؤ گے؟ مدینے کا راستہ پوچھ کے کیا کرو گی؟ نانا سے جا کے رسول خدا سے شکایت کرو گے۔ شام غریبہ آ گئی، اس بیچ کب بچی کہاں چلی گئی کسی کو ہوش نہیں ہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو جس کے ذمے پورا خاندان کر کے گئے تھے مولا، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب جناب زینب نے کہا ام کلثوم وہ بچی نہیں دکھ رہی ہے، چلو، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں بی بی زینب اس رات کی تاریکی میں شام غریبہ میں۔ جناب زینب کے ادھر سے ایک سوار آ رہا ہے، تم نے کسی بچی کو تو روتے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میرے جانور نے پانی نہیں پیا۔ گئی، کیا دیکھا؟ باپ کے سینے سے لپٹ کے سو رہی ہے۔ اٹھایا، یہ کس کی لاش ہے بیٹا؟ میرے بابا کی۔ کیسے پہچانا تم نے؟
سر ہوگا تب نہ پہچان ہوگی. کہا میں اسی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی, اسی لاشے سے بار بار آواز آ رہی تھی, الیہ الیہ یا بنی, آؤ میرے بیٹے میرے پاس آ جاؤ, آؤ میری بچی میرے پاس. رات گزر گئے, بس آخری فکریں اور ختم دعا. صاحبان اولاد جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے, جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے, وہ سنے. صبح ہو گئی, بس آخری بات 2 سیکنڈ. بے کجاوا اونٹ لے کے یہ سب آئے, بیویوں کو بٹھا دیا گیا. آپ نے اونٹ کو چلتے دیکھا ہے؟ اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا, آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے. عام آدمی بھی بیلنس بنانا اس کے لیے مشکل ہے نا. 4 سال کی بچی پکڑ سکتی ہے, بیٹھ سکتی ہے, بیلنس اپنا محفوظ رکھ سکتی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اس بچی کو بٹھا دیا. اونٹ چلتا ہے, پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا. نتیجہ یہ ہو کہ بچی نہیں سنبھل پا رہی ہے. 1 بار 2 بار, جب کئی بار ہو گیا, وہ سنتے رہتے ہیں, جب بچی اونٹ سے کئی بار گر گئی تو انصاف سے بتائیے کہ ان ظالموں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کسی بزرگ بی بی کے ساتھ بٹھلا دیتے جو اس بچی کو پکڑ کے بیٹھ جاتی, نہ گرنے پاتی. لیکن پتہ ہے اولاد والوں ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ بچی کو اونٹ کی پشت پر بٹھلا کے بچی کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا اونٹ چلتا ہے, پیٹھ اونٹ کی آگے اور پیچھے ہوتی ہے. نتیجہ پہلے لباس, اس کے بعد بچی کے جسم کی کھال چلنا شروع. مگر ان مظلوموں پر, ان ظالموں کو ترس نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرم فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جواب معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد